أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقيموا الصلاة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المعين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے حضرات، سب سے پہلے درود پاک پڑھیے بآواز بلند. اللہم صلی علی سیدنا و شفینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. شاعر کہتا ہے کہ اللہ کے حضور میں سر کو جھکا کے دیکھ، اللہ کے حضور میں سر کو جھکا کے دیکھ، ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ. وہ خوش نصیب ہیں جسے منظور ہے نماز، مومن کی پاک روح کا ایک نور ہے نماز. شیطان کی پہنچ سے بہت دور ہے نماز، شیطان کی پہنچ سے بہت دور ہے نماز. دل کو خدا کی یاد کا مسکن بنا کے دیکھ، دل کو خدا کی یاد کا مسکن بنا کے دیکھ، اور برکت ہزار ساتھ میں لاتی ہے یہ نماز. جلوہ خدا کا ساتھ دکھاتی ہے یہ نماز. بندے کو اپنے رب سے ملاتی ہے یہ نماز، بندے کو اپنے رب سے ملاتی ہے یہ نماز. ملنا ہے گر خدا سے تو مصلی بچھا کے دیکھ، ملنا ہے گر خدا سے تو مصلی بچھا کے دیکھ. منکر نکیر قبر میں پوچھیں گے جب حساب، دے گی نماز خود ہی نمازی کا ہر جواب. مٹ جائے گا نماز سے سب قبر کا عذاب، مٹ جائے گا نماز سے سب قبر کا عذاب. اس وقت اہل دین سے لو تو لگا کے دیکھ، اس وقت اہل دین سے لو تو لگا کے دیکھ. میرے عزیزو، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، یعنی ارکان اسلام 5 ہے: ایمان، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. ان تمام عبادتوں کا دار و مدار ایمان ہے. بغیر ایمان کے کوئی بھی عبادت بارگاہ الہی میں قبول و مقبول نہیں ہو سکتی. حضرات، آئیے سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں کہ ایمان کہتے کسے ہیں. ایمان نام ہے اللہ اور اس کے رسول کو ماننے کو، اور اس کے لیے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب ضروری ہے. یعنی زبان سے اللہ رب العزت کی وحدانیت اور رسول کی رسالت کا اقرار کیا جائے، اور دل سے بھی اس کی تصدیق کی جائے. ایمان کے بعد نمبر آتا ہے نماز. نماز تمام عبادتوں میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے. نماز کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ اللہ رب العزت مختلف مقامات پر قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، کہیں ارشاد فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم رکھو. کہیں ارشاد فرماتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، یعنی نمازوں کی محافظت کرو، خصوصاً وسط نماز یعنی نماز عصر کی، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ادب سے کھڑے رہو. کہیں ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. کہیں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد چاہو. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. کہیں ارشاد فرماتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے رہو اور خود بھی اس کا اہتمام کرتے رہو. میرے عزیزو، حدیث مبارکہ میں نماز کی بڑی فضیلت آئی ہے. آئیے ملاحظہ فرمائیے.
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولادوں کو حکم دو، اپنی اولادوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائے، اور انہیں نماز پڑھنے کے لیے مارو پیٹو جب وہ 10 سال کے ہو جائے، اور انہیں بستروں میں الگ لٹاؤ۔ حالانکہ میرے عزیزو، نماز فرض ہونے کے لیے ان 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ پہلا مسلمان ہونا، دوسرا عاقل ہونا، تیسرا بالغ ہونا۔ اگر ان 3 چیزوں میں سے اگر ایک چیز بھی کوئی فوت ہو جائے، اگر ایک چیز بھی نہ پائی جائے تو اس پر نماز فرض نہ ہوگی۔ مثلا عاقل بھی ہے، بالغ بھی ہے، مگر مسلمان نہیں ہے تو ایسے شخص پر نماز فرض نہ ہوگی۔ اسی طرح مسلمان بھی ہے، بالغ بھی ہے، مگر عاقل نہیں ہے تو اس پر بھی نماز فرض نہ ہوگی۔ اسی طرح مسلمان بھی ہے، عاقل بھی ہے، مگر بالغ نہیں ہے تو ایسے شخص پر بھی نماز فرض نہ ہوگی۔ تو معلوم ہوا، پتہ یہ چلا کہ نماز فرض ہونے کے لیے ان تینوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ مگر رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 7 سال کے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں، اور جب 10 سال کے ہو جائے تو انہیں مار مار کر نماز پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں۔ میرے عزیزو، مقصد یہ ہے کہ بچپن ہی سے بچوں کے اندر نماز پڑھنے کا شوق پیدا ہو جائے، نماز پڑھنے کا طور و طریقہ معلوم ہو جائے، اور بڑے ہوتے ہی، بالغ ہوتے ہی نماز کا عادی ہو جائے اور نماز کا پکا پابند ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، نماز تو حکم الہی ہے، نماز تو سنت مصطفیٰ ہے، نماز تو جان عبادت ہے، نماز تو شان ریاضت ہے، نماز تو باعث خیر و برکت ہے، نماز تو دلیل شریعت ہے، نماز تو شفاعت کا ذریعہ ہے، نماز تو گناہوں کا کفارہ ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز محبت رسول کی علامت ہے، نماز پیشانی مومن کی زینت ہے، نماز پاکیزگی کی پہچان ہے، نماز قلب مومن کی طہارت ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز عماد الدین ہے، نماز معراج المؤمنین ہے۔ بلکہ یوں کہہ لیا جائے کہ نماز اصل ایمان اور اصل دین ہے۔ میرے عزیزو، نماز کے فضائل بیان کرنے سے پہلے میں اچھا سمجھتا ہوں کہ وضو کے بارے میں بھی کچھ بتا دیا جائے، کیونکہ وضو شرط نماز ہے۔ اگر آپ کی وضو صحیح تو نماز بھی صحیح، اگر وضو نہیں صحیح تو نماز بھی نہیں صحیح۔ اب چاہے جتنا بھی اٹھی بیٹھی کرتے رہیے، آپ کی نماز نہیں قبول ہوگی، کیونکہ جب وضو ہی آپ کی نہیں صحیح ہے تو نماز کیسے ہوگی بتائیے؟ تو وضو شرط نماز ہے۔ جس طرح ایک نمازی اپنے نماز میں ارکان نماز کا خیال رکھتا ہے، واجبات نماز کا خیال رکھتا ہے، سنت و مستحبات نماز کا خیال رکھتا ہے، فرائض نماز کا خیال رکھتا ہے، ٹھیک اسی طرح ہمیں وضو میں بھی ارکان وضو کا بھی لحاظ رکھنا ہے، ہمیں وضو میں بھی فرائض وضو کا بھی لحاظ رکھنا ہے، ہمیں وضو میں بھی سنت و مستحبات وضو کا بھی لحاظ رکھنا ہے۔ میرے عزیزو، کیونکہ حدیث پاک میں اس شخص کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے جو اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے۔ حضرات گرامی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے وضو کیا اور اچھے طریقے سے وضو کیا تو اس کے جسم سے تمام خطائیں، تمام گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، اب ذرا دیکھیں کیسے گناہ جھڑتے ہیں۔ اور جب ہم اور آپ جب وضو کیا کرتے ہیں تو اس کا طریقہ بھی یہی رہتا ہے کہ سب سے پہلے ہم دونوں اپنے ہاتھوں کو دھوتے ہیں گٹوں سمیت، پھر 3 کلیاں کرتے ہیں، پھر 3 بار ناک کی نرم ہڈی تک پانی چڑھاتے ہیں، اس کے بعد اپنا پورا چہرہ دھوتے ہیں، بال اگلے کی جگہ سے لے کر ٹھوڑے کے نیچے تک، ایک کان سے لے کر دوسرے کان کی لو تک پورا چہرہ دھوتے ہیں۔ اس کے بعد دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھوتے ہیں، پھر اخیر میں دونوں پاؤں ٹکنوں سمیت دھوتے ہیں۔ مگر اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے، اپنے بندوں پر کتنا مشفق مہربان ہے۔ جب بندہ اپنا ہاتھ دھوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ہاتھوں سے کیے ہوئے گناہ کو ختم کر دیتا ہے۔ جب بندہ کلی کرتا ہے تو رب تبارک و تعالی اس کے منہ کے اندر کے گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ جب بندہ ناک میں پانی چڑھاتا ہے تو رب تبارک و تعالی اس کے ناک کے اندر کے گناہ کو ختم کر دیتا ہے۔ جب بندہ اپنا چہرہ دھوتا ہے تو رب تبارک و تعالی اس کے چہرے کے گناہ کو ختم کر دیتا ہے۔ جب بندہ اپنا دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھوتا ہے تو رب تبارک و تعالی اس کے ہاتھوں سے
کیے ہوئے گناہ کو مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اور جب بندہ اپنا سر کا مسح کرتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ اس کے سر کے مسح کو، اس کے سر کے گناہ کو ختم کر دیتا ہے۔ اور جب بندہ اپنا آخر میں دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھوتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ اس کے پیروں سے کیے ہوئے چل کر گناہ، اس کے پیروں سے کیے ہوئے گناہ کو ختم کر دیتا ہے۔ بندہ اپنا کام کرتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ اپنا کام کرتا ہے۔ بندہ اعضائے وضو کو پانی سے دھوتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ اس کے جسم کے گناہ کو بارش رحمت سے دھوتا ہے۔ بندہ اعضائے وضو کے گرد و غبار کو پانی سے پاک و صاف کرتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ اس کے اعضائے وضو کو گناہوں سے پاک و صاف کر کے اس میں چمک اور دمک عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اچھی طریقے سے وضو کیا پھر کلمہ شہادت پڑھا، یعنی یہ کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ پھر یہ دعا مانگے، اے اللہ مجھے خوب توبہ کرنے والوں میں سے، خوب پاک رہنے والوں میں سے بنا دے، تو رب تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازہ کھول دیا کرتا ہے۔ اب وہ بندہ جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں جا سکتا ہے، اس کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ میرے دینی بھائیوں، آج سے ہم پختہ ارادہ کرتے ہیں کہ جب بھی ہم وضو کریں گے تو فرمان مصطفیٰ کے مطابق وضو کریں گے، جب بھی ہم وضو کریں گے تو طریقہ مصطفیٰ کے مطابق وضو کریں گے، جب بھی ہم وضو کریں گے تو سنت مصطفیٰ کے مطابق وضو کریں گے۔ ہم وضو بھی کریں گے اور بارگاہ الہی میں توبہ بھی کریں گے، ہم وضو بھی کریں گے، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پاکی رہنے کی دعا بھی کریں گے، ہم وضو بھی کریں گے اور رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا بھی کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان عظیم ہے، اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے۔ اگر اچھے طریقے سے بندہ اچھی طریقے سے وضو کرتا ہے، پھر کلمہ شہادت پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، پھر یہ پڑھتا ہے، یہ دعا پڑھتا ہے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، تو اس کے لیے جنت کا ایک نہیں بلکہ 8 کے 8 دروازہ کھول دیا کرتا ہے۔ اب وہ جب بندہ جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں جا سکتا ہے، اس کے لیے کوئی روک ٹھوک نہیں، اور بشارت دی جاتی ہے اور خوشخبری سنائی جاتی ہے کہ اے میرے بندے میری جنت میں آؤ اور میری قدرت کا نظارہ کرو، کیونکہ یہ باغ و بہار تمہارے لیے ہے، یہ شمس و قمر تمہارے لیے ہے، یہ شجر و حجر تمہارے لیے ہے، یہ حور و غلمہ تمہارے لیے ہے، یہ حوض و کوثر تمہارے لیے ہے، یہ نور و نکہت تمہارے لیے ہے، یہ جنتی نعمت تمہارے لیے۔ ایک نیکی اگر کوئی بندہ کرے، ایک نیکی گر کوئی بندہ کرے، ایک کے بدلے اسے 100 ملا کرتا ہے، ایک کے بدلے اسے 100 ملا کرتا ہے۔ میرے عزیزو، جو شخص اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے تو اس کے جسم سے تمام خطائیں، تمام گناہ گر جاتے ہیں۔ ایک بات ذہن میں آتی ہے، یا اللہ جب ہم وضو کرتے ہیں طرح طرح کے ذہن و فکر میں سوال ابھرنے لگتے ہیں۔ جب ہم وضو کرتے ہیں تو ہمارے جسم سے خطا جھڑتے ہیں، گناہ گرتے ہیں، پر مجھے دکھتا کیوں نہیں ہے؟ بالکل ویسا ہی پانی پاک و صاف نظر آتا ہے، ویسا ہی پاک و صاف گرتا بھی ہے، لیکن گناہ گرتا ہے، دکھتا کیوں نہیں ہے؟ ٹھیک یہی سوچ، یہی فکر لے کر ایک شخص حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ حضور، جب ہم وضو کیا کرتے ہیں تو ہمارے جسم سے خطا جھڑتے ہیں، گناہ گرتے ہیں، پر حضور ہمیں دکھتا کیوں نہیں ہے؟ دکھنا چاہیے نا، نہیں دکھتا ہے، بالکل پانی ویسے پاک و صاف نظر آتا ہے۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ جاتے ہیں کہ اس سائل کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس سائل کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مشاہدہ کرانے کی ضرورت ہے، بلکہ آنکھوں سے سارے حجابات کے پردے اٹھانے کی ضرورت ہے۔
خود بخود یہ شخص سمجھ جائے گا کہ اعضائے وضو سے جو پانی نکلتا ہے اس کے ذریعے گناہ گرتا ہے کہ نہیں گرتا ہے، یہ خود بخود سمجھ جائے گا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ولادت والی نظر اس کے چہرے پہ ڈالتے ہیں، نظر ڈالتے ہی اس کی آنکھوں سے سارے حجابات کے پردے اڑ جاتے ہیں۔ جو چیز پہلے نظر نہیں آتی تھی اب وہ ساری کی ساری چیزیں نظر آنے لگی۔ حضرات نماز کا وقت ہوتا ہے، اذان دی جاتی ہے، اس کے بعد لوگ آنے لگتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ ایک شخص آتا ہے، وضو کرنے میں مشغول ہو جاتا ہے، وضو کرنے لگتا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے فلاں شخص ادھر آؤ، اور وہ جو شخص وضو کر رہا ہے اسے غور سے دیکھو، بتاؤ اس کے جسم سے گناہ گر رہا ہے کہ نہیں گر رہا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ حضور جب وہ شخص وضو کر رہا ہے تو اس کے اعضائے وضو سے جو پانی نکل رہا ہے بالکل کیچڑ کے مانند گر رہا ہے۔ اتنے میں دوسرا شخص آتا ہے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں، اے شخص دوسرے آدمی کو بھی دیکھو، بتاؤ اس کے جسم سے اس کے اعضائے وضو سے جو پانی نکل رہا ہے بتاؤ کس کلر کا نظر آ رہا ہے، کس رنگ کا نظر آ رہا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر وہ شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ حضور اس کے اعضائے وضو سے جو پانی نکل رہا ہے بالکل مٹی رنگ کا نکل رہا ہے۔ اتنے میں تیسرا شخص آتا ہے، حضور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں، اے آنے والے فلاں شخص اس تیسرے آدمی کو بھی دیکھو اور بتاؤ اس کے جسم سے جو اعضائے وضو سے جو پانی نکل رہا ہے بتاؤ کس رنگ کا نکل رہا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ حضور جو تیسرا شخص وضو کر رہا ہے تو اس کے اعضائے وضو سے جو پانی نکل رہا ہے بالکل ویسا ہی کہ ویسا پاک و صاف نظر آ رہا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تینوں آدمی کو کچھ دیر کے بعد اپنی بارگاہ میں بلاتے ہیں، تینوں آدمی کو بارگاہ میں بلاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے فلاں شخص اے فلاں شخص اے فلاں شخص بتاؤ آج تم نے کون سا گناہ کیا تھا، بتاؤ آج تم نے کون سا گناہ کیا تھا۔ وہ سارے لوگ گھبرا جاتے ہیں، وہ سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، یا اللہ، اور انہیں معلوم تھا کہ پوچھنے والا کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، پوچھنے والا کوئی عام آدمی نہیں ہے بلکہ پوچھنے والا اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے، پوچھنے والا وقت کا فقیہ اعظم ہے، پوچھنے والا اپنے وقت کا ولی کامل ہے، پوچھنے والا امام المسلمین ہے۔ لہذا تینوں آدمی سچ جواب دے دیتے ہیں اور کہتے کہ حضور آج مجھ سے زنا کا گناہ ہو گیا تھا۔ جب وہ پہلا شخص وضو کر رہا تھا تو اس کے اعضائے وضو سے جو پانی نکل رہا تھا بالکل کیچڑ کے مانند گر رہا تھا، اور زنا یہ گناہ کبیرہ میں آتا ہے۔ اسی لیے جب وہ اعضائے وضو سے اس کے اعضائے وضو سے جو پانی گر رہا تھا بالکل کیچڑ کے مانند گر رہا تھا تو دوسرا شخص کہتا ہے کہ حضور آج مجھ سے جھوٹ کا گناہ ہو گیا تھا، چونکہ جھوٹ ایک گناہ کبیرہ سے کم درجے کا ہے، اس لیے جب وہ شخص وضو کر رہا تھا اس کے اعضائے وضو سے جو پانی گر رہا تھا بالکل مٹی کا رنگ نکل رہا تھا۔ تیسرا شخص بولتا ہے کہ حضور جب میں ایک وضو کر لیتا ہوں تو جب میں ایک نماز پڑھ لیتا ہوں تو دوسرے نماز کا انتظار کیا کرتا ہوں، اسی لیے تیسرا شخص تیسرا آدمی گناہوں سے پاک و صاف تھا۔ اب نکتے کی بات سنیے، رب قدیر اگر کسی کے سر پر ولادت کا تاج رکھ دے تو اس کی قوت بصریت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور اگر وہ خود دوسروں پر نظر ڈال دے تو وہ بھی صاحب نظر والا ہو جاتا ہے۔ تو مجھے کہنے دیا جائے کہ جب عام بشر کا یہ حال ہے تو خیر البشر کا عالم کیا ہوگا، جس کے سر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کا تاج رکھ دیا ہے، جس کے سر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسالت کا تاج رکھ دیا ہے، جس کے سر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرامت کا تاج رکھ دیا ہے، جس کے سر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوبیت
پلیٹ کبریا کا تاج رکھ دیا ہے، اس رسول کی بصارت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اس نبی کی بصیرت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اس نبی کے علم و حکمت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ ارے ہم تو صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ دینے والا خدا جانے اور لینے والے مصطفیٰ جانے۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، وضو شرط نماز ہے۔ ہم نے وضو کے فضائل کچھ بیان کر دیے تاکہ آپ کی نماز درست ہو جائے، صحیح ہو جائے، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول و منظور ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بتاؤ اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر جاری ہو اور وہ روزانہ اس میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہو، 5 مرتبہ نہاتا ہو، تو بتاؤ اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہ جائے گا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، ایسی حالت میں اس کے بدن پر کچھ میل باقی نہیں رہے گا۔ تو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فَذَلِكَ مِثْلُ الصَّلَاةِ الْخَمْسِ يَمْحُ اللَّهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا۔ بس یہی کیفیت ان 5 نمازوں کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان 5 نمازوں کے صدقے میں نمازی کے بدن سے تمام طرح کے گناہ، تمام خطا مٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ تو روزانہ کا تجربہ ہے۔ اگر آدمی غسل کر لیتا ہے تو اس کے جسم سے میل دور ہو جاتی ہے اور جسم تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ اور اگر آدمی 1 ہفتہ غسل نہ کرے تو اس کے جسم پر تمام طرح کے میل جمع ہو جاتا ہے اور راحت و آرام کھو جاتی ہے، دل و دماغ اوجھل رہتا ہے، بے چینی بے قراری بڑھ جاتی ہے۔ یہ تو 1 ہفتے کی بات ہے۔ اگر سالوں سال غسل نہ کیا جائے تو ذرا خود ہی آپ اندازہ لگائیے اس کا کیا حال ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے روزانہ 5 مرتبہ غسل کرنے سے نماز پنجگانہ کو تشبیہ دی ہے، کیونکہ اس لیے جس طرح غسل جسم کے تمام میل کو دور کر دیتا ہے، اسی طرح نماز جسم کے گناہ کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، قد افلح ما تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، یعنی کامیاب وہ ہوا جس نے پاکیزگی حاصل کی اور اپنے رب کے نام کو یاد کیا پھر نماز پڑھی۔ حضرات گرامی، آئیے درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفینا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں بڑا ہی پرفتن دور ہے۔ آج بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے کہ موٹر سائیکل سے چلنا یہ کامیابی کی دلیل ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ ماروتی رکھنا، کار سے چلنا یہ کامیابی کی دلیل ہے۔ کوئی ہوائی جہاز پر سفر کرنے کو کامیابی سمجھ رہا ہے۔ کوئی اچھی بلڈنگ کی تعمیر کامیابی سمجھ رہا ہے۔ کوئی سونے چاندی جمع کرنے کو کامیابی سمجھ رہا ہے۔ کوئی زمین و جائیداد خریدنے کو کامیابی سمجھ رہا ہے۔ مگر میرے دوستو، یہ کبھی بھی ساری چیزیں کامیابی کی دلیل نہیں بن سکتی ہے، بلکہ جھوپڑی میں رہ کر خدا کو یاد کرنے والا کامیاب ہے، پیارے آقا کی پیاری سنتوں پر عمل کرنے والا کامیاب ہے، گناہوں کو یاد کر کے آنسو بہانے والا کامیاب ہے، خوف خدا سے لرز کر توبہ کرنے والا کامیاب ہے، صغیرہ کبیرہ گناہ سے بچنے کا نام کامیابی ہے، بارگاہ خدا بندی میں سجدہ ریز ہو جانے کا نام کامیابی ہے، اذان سنتے ہی مسجد میں فوراً آ جانے کا نام کامیابی ہے، جماعت کا اہتمام کرنے کا نام کامیابی ہے، جھوٹ اور غیبت سے بچنے کا نام کامیابی ہے، بغض و حسد سے دل کو پاک و صاف رکھنے کا نام کامیابی ہے، حرام چیزوں سے اجتناب کرنے کا نام کامیابی ہے، غریبوں کی مدد کرنے کا نام کامیابی ہے، مفلسوں اور ناداروں کو کھانا کھلانے کا نام کامیابی ہے۔ میرے عزیزو، اگر بڑے بڑے محلات میں رہنے کا نام کامیابی کی دلیل ہوتا تو فرعون کو سب سے بڑا کامیاب ہونا چاہیے تھا۔ اگر بادشاہیت کی بنیاد پر اگر کوئی کامیاب ہوتا تو نمرود کو سب سے بڑا اس دنیا کا
کامیاب انسان سمجھا جاتا۔ اگر نرم نرم بستروں پر آرام کرنے کا نام کامیابی ہوتی تو امیہ بن خلف کو سب سے بڑا کامیاب ہونا چاہیے تھا۔ اگر سونا چاندی اکٹھا کرنے کا نام کامیابی ہوتا تو قارون کو سب سے بڑا کامیاب سمجھا جاتا۔ اگر غرور و گھمنڈ کی بنیاد پر کوئی کامیاب ہوتا تو اس دنیا میں ابو جہل سے بڑا غرور و گھمنڈ میں کون رہتا تھا؟ مگر خدا گواہ ہے یہ سب کے سب ناکام اور نامراد ہوئے۔ نہ ہی خدا کی بارگاہ میں ان لوگوں کا کوئی مقام ہے اور نہ ہی دنیا والوں کی نظروں میں ان کی کوئی حیثیت ہے، بلکہ یہ سب کے سب جہنم کے ایندھن بنا دیے گئے ہیں اور طرح طرح کے عذاب میں مسلط کر دیے گئے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ لوگ جہنم کی ایسی وادی میں ڈالے جائیں گے، ایسی وادی میں ڈالے جائیں گے جہاں تاریکی تاریکی، جہاں گرمی ہی گرمی، جہاں تپش ہی تپش ہوگی۔ میرے عزیزو، اور یہی حشر میرے ان مسلمان بھائیوں کا ہوگا جو اپنے نمازوں کو بھول بیٹھے ہیں، جو اپنی نمازوں کو جان بوجھ کر چھوڑ بیٹھے ہیں اور دنیاوی لذتوں میں مست ہو کر اپنی آخرت کو برباد کر دیے۔ دیکھو میرے نبی کا فرمان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو نماز کی پابندی نہیں کرے گا تو اس کے لیے نہ ہی نور ہوگا، نہ ہی برہان ہوگا اور نہ ہی بخشش کا کوئی ذریعہ ہوگا۔ وہ کل بروز قیامت قارون، نمرود، فرعون، شداد، امیہ بن خلف، ابو جہل کے ہموار کھڑا کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، بس ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں کو بھول بیٹھے ہیں۔ اور دوسرے جگہ اللہ فرماتا ہے جب جنتی لوگ جنت میں اور جہنمی لوگ جہنم میں جائیں گے تو جنت والے جہنم والے سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر۔ قرآن کی بولی میں ہم یوں کہہ لیں ما سلککم فی سقر، بتاؤ تمہیں کون سی چیز جہنم میں لے آئی ہے۔ جنت والے پوچھیں گے جہنم والے سے ما سلککم فی سقر، بتاؤ تمہیں کون سی چیز جہنم میں لے آئی ہے، تو جہنمی جواب دیں گے لم نک من المصلین، ہم لوگ نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ہم لوگ نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، یہ قرآن کی آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور نفسانی خواہشات کے پیچھے بھاگے تو وہ لوگ عنقریب غیا میں ڈالے جائیں گے۔ میرے عزیزو، یہ غیا کوئی ایسی ویسی جگہ کا نام نہیں ہے، بلکہ غیا ایک جہنم کی ایسی وادی کا نام ہے جس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ اللہ اکبر۔ منظور ہے اس بزم میں اصلاح مفاسد، منظور ہے اس بزم میں اصلاح مفاسد، نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا، نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا۔ آئیے بس آخری بات، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 کاموں میں دیر نہ کرنا۔ نمبر 1 نماز ادا کرنے میں جبکہ اس کا وقت ہو جائے۔ نمبر 2 نماز جنازہ میں جبکہ وہ تیار ہو جائے۔ نمبر 3 بیوہ کے نکاح میں جبکہ اس کا کفو مل جائے۔ میرے عزیزو، لیکن آج ہم نفس امارہ کے ایسے غلام ہو چکے ہیں کہ وقت پر نماز پڑھنا تو دور کی بات، بہت دور کی بات، ہمارے دل و دماغ میں نماز کا خیال تک نہیں آتا ہے۔ ہمیں یہ احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم پر نماز فرض ہے، اس کی ادائیگی ضروری ہے۔ بعض تو لوگ ایسے بھی آپ کو مل جائیں گے اور نماز پنجگانہ کیا پڑھیں گے اور جمعہ تک نہیں آتا ہے، جمعہ تک نہیں آتے ہیں۔ اور بعض تو اس دنیا میں ایسے بھی لوگ ملیں گے وہ نماز پنجگانہ اور جمعہ تک کیا پڑھیں گے، وہ عید و بقرعید تک نہیں آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب عطا فرمائے اور حدیث مصطفیٰ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ نماز میں سستی کرتے ہیں نا، وہ قبر میں آقا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ذرا سوچو مسلمانوں، کیونکہ ہمیں مرنا ہے، موت سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ میرے عزیزو، جب ہمیں مرنا ہے قبر میں جائیں گے تو آقا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ میدان محشر میں رب تبارک و تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟
مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے ان اول ما يحاسب به العبد یوم القیامت صلاۃ، یعنی کل بروز قیامت بندے کا سب سے پہلے حساب و کتاب نماز سے شروع کیا جائے گا۔ بتاؤ میرے عزیزو، لہذا مسلمانوں نماز پڑھا کرو۔ نماز افضل العبادات، سب سے پہلے میدان محشر میں نماز سے سوال و جواب کیا جائے گا۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم تمامی مسلمان بھائیوں کو صحیح معنوں میں نماز ادا کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ ان تمام گفتگو پر ہم تمام لوگوں کو سب سے پہلے ہمیں پھر آپ کو عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔